جو مدر تھی جس وقت وہ اس کو صبح فیڈ کرانے کے لیے جاتی ہے، کریب میں ایک ڈال پڑی ہوتی ہے اور دا بیبی از گون. جو بچہ 6-7 مہینے پہلے جس کی باڈی ملی تھی، اس کی باڈی تھوڑے دنوں بعد ملی، لیکن وہاں پہ نا اس نے نسوار کھا کے پھینکی تھی. تو جو پی ایف ایس اے والے ٹیم تھی انہوں نے وہ نسوار پک کی اینڈ دے ور ایبل ٹو ایکسٹریکٹ ڈی این اے آؤٹ آف دیٹ. 30-40 دن روز وہ تینوں لڑکے، میں اور ہماری ٹیم، وی یوز ٹو گو ٹو دھمیال بیس کیمپ ایوری فجر، اور ہم اس فجر کے ٹائم وہاں کھڑے ہو کے نا اذان سنتے تھے کہ ریکگنائز دا اذان. اینڈ دین ون فائن ڈے دے ور ایبل ٹو ریکگنائز دا ساؤنڈ آف اذان. ہماری جو سوسائٹی ہے جس طرح سے ابھی ہم لوگ گرو کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایونچولی تھنگز ول چینج اینڈ تھنگز ول امپروو، لیکن کسی بھی لڑکی کا پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونا بہت ضروری ہے. جیسے وہ مجھے ہمیشہ بتاتے ہوتے تھے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو چکپال میں ایک لیڈی سیشن جج پوسٹ ہوئی، تو آئی ریمبر ہی وڈ اس ٹائم پہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور ان چیزوں کو شاید پروسیس نہیں کر سکتے تھے، تو ہی کیم اینڈ ہی ٹولڈ می کہ وہ لیڈی سیشن جج آئی ہے اور سارے میل لائرز اس کے آگے پیش ہوتے ہیں اور وہ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اس کو میڈم نہیں کہتے، سر کہتے ہیں. کہ جس وقت آئی گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی تو بہت ساری آپشنس تھیں، ماسٹرس کے لیے بھی کر سکتے تھے، باہر بھی جا سکتے تھے. ہی واز لائک کہ 1-8 سال لے لو اور یہ ایک کیریئر آپشن ہے، اس کو اپلائی کر دو، پھر دیکھیں گے. اور یہی ہوا کہ وہ میں نے کیا اور وہ اٹ ورکڈ آؤٹ. نیشنل پولیس اکیڈمی ایک اپنا ہی ایکسپیرئنس تھا. وہاں کا بھی 3 لڑکیاں تھیں اور there were 13 میل آفیسرز. تو جو ہمارے سارے فزیکل کرائٹیریاز تھے وہ سیم تھے. سول لائنس میں جب میں گئی تو سب سے پہلے آئی ریممبر کہ جب بھی آپ ایک نئی پوسٹنگ پہ جاتے ہیں نا آپریشنز میں، تو آپ سب سے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ امپورٹنٹ کیسز یہاں پہ کیا چل رہے تھے. تو آئی ریممبر کہ گلزار قائد کے اندر ایک 9 سال کا بچہ تھا، اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی اور وہ 302 کا کیس درج ہوا تھا اور انٹریسڈ چل رہا تھا. وہ ابھی ہم اسی پروسیس میں تھے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو اتنے میں ایک اور بچے کی باڈی ہمیں مل گئی تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے سے، گلزار قائد میں، اور وہ ہمیں ایک ملی ایک انڈر کنسٹرکشن گھر تھا وہاں سے. اور جس طرح سے وہ جو باڈی کا پوسچر تھا وہ دونوں باڈیز کا سیم تھا. جس نے بھی کیا یہ کیا کسی ایک ہی آدمی نے. وہاں سے کیونکہ وہ فریش کیس تھا، اس میں ایویڈنس بھی زیادہ اویلیبل تھا، تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس انڈر کنسٹرکشن گھر کے ارد گرد کے سارے گھر دیکھے، اس میں ہم نے دیکھا کون کون رہتا ہے، تمام میلز کا بایو ڈیٹا لینا شروع کر دیا. جس طرح وہ سلم ایریا سا تھا تو اس میں ایک ایسا رستہ تھا جس میں سے سب لوگ گزرتے تھے، اور اس چوک میں ایک مسجد تھی اور مسجد کا ایک کیمرہ ہمیں مل گیا. ہم نے ان 5-6 دن کی جو اس کے اندر فوٹیج سٹور تھی، ہم نے وہ بندے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا. وہ اسی علاقے کے لوگ تھے جو آ رہے جا رہے تھے. اس میں پھر جو بھی ہماری انویسٹیگیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ہم نے ایک بڑا ایلیبوریٹ اپنا پرفارما بنایا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم آج کہاں تھے، کل کیا تھے، اس ٹائم تم کیا کر رہے تھے. پھر ان ساری چیزوں کو ہم نے چیک کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا تھا کہ یہ بچہ مسنگ کب ہوا ہے اور کس ٹائم بریکٹ میں یہ مرا. تو بیسکلی اس ٹائم بریکٹ کو ہم نے ہر بندے کا کراس چیک کرنا شروع کر دیا. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے کوئی 300-400 بندہ وہاں سے پک کیا اور ہم نے سب کو چیک کیا. کرتے 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 ہم نے 8-9 بندے شارٹ لسٹ کر لیے جن کے ویئر اباؤٹس جو تھے وہ مشکوک تھے، اور ان میں سے وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آر چائلڈ مولسٹر. وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا، اس کو ہم نے پکڑا. پھر اس کے ڈی این اے ہم نے کرایا، اس کے ڈی این اے بھی میچ کیے. جو ہماری پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ جس وقت جو بچہ 6-7 مہینے پہلے جس کی باڈی ملی تھی، اس کی باڈی تھوڑے دنوں بعد ملی، لیکن وہاں پہ نا اس نے نسوار کھا کے پھینکی تھی. تو جو پی ایف ایس اے والے ٹیم تھی انہوں نے وہ نسوار پک کی اینڈ دے ور ایبل ٹو ایکسٹریکٹ ڈی این اے آؤٹ آف دیٹ. تو جس وقت ہم نے اس مولسٹر کو پکڑا تو وہ جو نسوار والا ڈی این اے تھا اس سے بھی وہ میچ ہو گیا. ارشد سب انسپیکٹر صاحب تھے، وہ شہید ہوئے تھے. وی ور ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے، یہ ادروائز کوئی سنیچنگ یا اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہے. اس کے اندر انویسٹیگیشن بہت انٹرسٹنگ تھی کہ جو ان کا اپنا
کرائم سین کا موقع تھا اس میں سے ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ملی. ہم نے پرانے کیسز نکالنا شروع کیا تو اس میں ہمیں 2 اور مزید ہمارے سب انسپیکٹرز ملے جو کہ اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ جن کی ہوئی تھی. پھر ہم نے ان کے سیل ٹاور کے ڈیٹے نکالنا شروع کر دیے کہ ادھر کا ڈیٹا ہم نے اوور لیپ کیا جو کہ پچھلے موقع تھے جو کہ کئی سال پرانے تھے, 2016 کا تھا, ایک 2014 کا تھا, ان پہ بھی اوور لیپڈ 8, اور اس میں سے وی ور ایبل ٹو فائنڈ 1 ورکنگ IMEI. اور اس کلو کو لے کر ہم نے تمام شوٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ کسی قسم کے کرمنل ریکارڈ کا پارٹ نہیں تھے. وی ور ایبل ٹو برنگ دیم فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری. کوئی ہم نے پشاور سے پکڑا, کوئی ہم نے سرگودا سے پکڑا, کوئی ہم نے کہیں اور سے پکڑا. وہاں ڈفرینٹ علاقوں میں ریڈ کر کے اٹک کے جو جوائننگ ایریاز ہیں KP کے ساتھ کچھ ہم نے وہاں سے بندے پکڑے اور وہ پورا گینگ ہم نے بسٹ کیا اور اب ان کا ٹرائل چل رہا ہے. وہ لڑکا کڈنیپ ہو گیا. ہی واز فرام اے ویری ویلدی بزنس فیملی آف راولپنڈی. فیملی کو رینسم کال آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں پھر اب ہم نے جب بیک گراؤنڈ میں کام کرنا شروع کیا تو اگین ہم نے یہی کیا کہ دیکھنا شروع کیا کہ پنڈی میں کڈنیپنگ فار رینسم کے اور کتنے کیس ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اسی طرح ایک مری روڈ کے ایریا میں ایک اور بزنس مین ہے جو کہ جس نے کڈنیپنگ کا پرچہ درج کرایا ہے اور وہ انٹریسڈ کیا ہے. میں نے آئی ریممبر آئی کالڈ, وہ لڑکا تھا 18-19 سال کا. میں نے اس کو کال کی اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا بھائی میرے ساتھ ہوا تھا, ہم نے رینسم دے دیا تھا, میرے فادر بھی کسی دشمنی میں مرڈر ہوئے ہیں, ہم پولیس کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر سکتے. تو آئی ریممبر ٹیلنگ ہم کہ آپ نا اپنی مدر سے میری بات کرا دیں. تو آئی ٹاک ٹو ہز مدر. تو میں نے کہا آپ آنٹی کچھ بھی مت کریں, آپ بس مجھے جو آپ کے پاس اگر وہ کالس پڑی نہیں ہے نا جو آپ کو تاوان کے لیے آتی تھی, آپ بس مجھے وہ کالز بھیج دیں. تو جب وہ کال ریکارڈنگس میں نے سنی تو آئی ریئلائز کہ یہاں پہ وہی بندہ پنجابی میں بول رہا ہے جو ان خاتون سے اردو میں بولتا تھا. ایک ہماری DSP صاحبہ ریٹائرڈ تھیں پولیس سے. شی کیم ٹو مائی آفس اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ آئی لیو ان دا سیم ایریا, یہ جو پنڈی کا مری روڈ رحمان آباد والا ایریا ہے, اینڈ مائی سن ہو رنز فارمیسیز واز آلسو کڈنیپڈ. ان کو میں نے جب کال سنائی تو ان کے پاس ریکارڈنگز نہیں تھیں, بٹ انہوں نے ایک دم, بیکاز شی واز ہر سیلف فرام پولیس اور انہوں نے پولیس میں اتنی نوکری کی ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک دم بتایا کہ یہی آواز تھی. ٹھیک, اب ہم نے بہت کوشش کر کے کہ وہ جو 2 لڑکے پرانے تھے نا ان کو کسی طرح بلا لیا میں نے اپنے پاس. جو چھوٹی باتیں ان کو یاد تھی نا وہ ہم نے ان سے پوچھنا شروع کر دی. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جب لے کر گئے تھے تو ہمیں اپنے جہاں سے اٹھایا تھا اور جہاں پہ رکھا تھا وہاں پہ لے کے جانے میں 30 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ بالکل یہ تو سیم سارا معاملہ ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ہم اور زیادہ کوشش ہو گئے کیونکہ اب تو تھا کہ یہ تو بڑا پراپر گینگ ہے, یہ نہ ہو کہ ہم تھوڑا سا بھی ایگریشن شو کریں تو یہ بندہ مار دیں. بٹ اینی ویز فیملی نے رینسم دیا, ہمارا تیسرا وکٹم بھی. جب وہ واپس آ گیا تو تینوں کو اکٹھے بٹھایا. جب تینوں کو اکٹھے بٹھایا everything matched, even the chain with which they used to tie their victim, that matched. اس طرح کی چین ہے, اس پہ انہوں نے سلور ٹیپ لگائی ہوئی ہے, وہاں ایک LCD لگی ہوئی ہے, وہ لال رنگ کی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آوازیں کیسی آتی تھیں وہاں پر نا ایریا میں. تو انہوں نے بتایا کہ اذان کی آواز آتی تھی, کہیں قریب مسجد ہے یعنی کہ. ٹھیک ہو گیا, اذان کیسی آتی تھی. تو وہ تینوں نے جب اذان پڑھی نا تو اس میں وہ بتاتے تھے کہ اینڈ میں نا وہاں پر وہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام کا یا رسول اللہ. ساتھ تینوں نے بتایا کہ جس جگہ ہمیں رکھتے ہیں وہاں ہیلی کاپٹر کی بہت آواز آتی ہے. اینڈ وی آسکڈ دیم کہ ہیلی کاپٹر اسینڈ کرنے کی آواز آتی ہے کہ ڈسینڈ کرنے کی آواز آتی ہے. تو انہوں نے کہا اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ دونوں آوازیں آتی ہیں. کبھی ہیلی کاپٹر جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہیلی کاپٹر آ رہے ہوتے ہیں. ایسی جگہ پنڈی میں صرف 2 ہیں, ایدر نور خان بیس اور دھمیال. دھمیال بیس کیمپ پہ ہم نے وہ شارٹ لسٹ کر لیا کہ یہ جگہ یہ ہوگی. وہاں پر پھر ہم نے مساجد نکالنا شروع کر دی. بلیو می, ہم 30-40 دن روز وہ تینوں لڑکے, میں اور ہماری ٹیم, وی یوز ٹو گو ٹو دھمیال بیس کیمپ ایوری فجر. اور ہم اس فجر کے ٹائم وہاں کھڑے ہو کے نا اذان سنتے تھے کہ ریکگنائز دا اذان. اینڈ دین ون فائن ڈے دے ور ایبل ٹو ریکگنائز دا ساؤنڈ آف اذان. تینوں نے کہا کہ یہ اذان ہمیں نا قریب سے اس گھر میں آتی تھی. ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جب آنکھ پہ پٹی باندھتے ہیں تو نیچے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلائڈنگ گیٹ کھول کے ہمیں اندر باہر کر رہے تھے. اور وہ جو سلائڈنگ گیٹ ہے, ایک نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے وہ کالے رنگ کا تھا. اور ہم نے کہا ہم ڈور ٹو ڈور سرچ کریں گے. ہم نے گھر سرچ کرنا شروع کر دیا اور
करते 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 हम उस बंद घर तक पहुंच गए. इट टुक मोर देन 2.5 months. जब हम जिस टाइम पे हम घर ढूंढ रहे थे उसी टाइम पे हम मुझे उस एरिया के अंदर रेंटे कार्स थी ना, हमने वो भी सारी चेक करना शुरू कर दी कि इन डेटों पे कौन कौन सी गाड़ी निकली है. गाड़ी पे हमारा लास्ट विक्टिम किडनैप हुआ था, वो गाड़ी जिस डेट को निकली और जिस बंदे ने निकलवाई वो डिटेल भी हमें मिल गई. वो जो रेंट कार था वो उसने अपने आईडी कार्ड से, वो एक बंदे ने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, उस आईडी कार्ड के हम पीछे चल पड़े. हमने एक पिक किया, उससे पूछा, बाकी उसने बताया नहीं हमें. उसने कहा हमें तो पता नहीं, लेकिन उस दिन मैंने अपनी गाड़ी रेंट करके ना फलाने अपने दोस्त को दे दी थी. हमने कहा ओके. हमने अपनी सारी वो चीज़ें पकड़ी और वो जो बाकी लड़कों का उसने बताया उनके नंबर्स के पीछे हम चल पड़े. हमने वो लड़के पिक कर लिए. 11 बजे तक हमें पता चला था उस लड़के का, और सुबह 4 बजे आई रिमेंबर हमने सारे पकड़ लिए थे. और जब हमने वो पकड़े तो वो माने ना, वो कहें हमने तो किया नहीं. और अभी सुबह का ही टाइम था, आई थिंक अजानों का टाइम था, तो उनमें से एक की जेब से ना लिस्ट निकल आई. उसने 12 बंदों की लिस्ट बनाई हुई थी. 12 जो पिंडी के अमीर लोग हैं ना, उसने उनकी लिस्ट बनाई हुई थी, जेब में रखी हुई थी, और 3 उसने टिक मारे हुए थे उसके ऊपर कि ये 3 हो गए हैं. तो बाकी हमने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आप ये लिस्ट एक्सप्लेन हमें कर दें. वी न्यू के दीज आर द गाइज. तो फिर उनका भी ट्रायल चल रहा था. तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वॉज बेसिकली सर एहसन's ब्रेन चाइल्ड एंड आई वॉज द वन हू एक्सिक्यूटेड इट. तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने की ना रीज़न ये थी कि जिस वक्त ट्रांसजेंडर का क्राइम होता है, लेकिन पर्चा है नहीं हमारे पास, कोई रजिस्टर्ड क्राइम नहीं है, बट 1-5 चलती है और उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चलता कि किधर गए वो लोग. कंप्लेनेंट कोई आता नहीं है. और हमें ये भी रियलाइजेशन थी कि उसमें एक रीज़न पुलिस का एटीट्यूड भी है कि ट्रांसजेंडर पहले ही विक्टिमाइज हुआ होता है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है तो पुलिस स्टेशन में भी उसको कोई अटेंड नहीं करता. तो ही वाज लाइक कि हम एक फ्रंट डेस्क बनाते हैं विच इज़ ओनली फॉर ट्रांसजेंडर. वुमेन थाने के साथ भी क्रिएटेड अ सेपरेट हेल्प डेस्क. उसमें हमने सारी पुलिस फैसिलिटीज़ दी जिसके अंदर आप हर तरह का क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं. या बेसिकली अगर ट्रांसजेंडर किसी भी किस्म की कोई पुलिस हेल्प चाहता है तो ही विल जस्ट वॉक इन एंड ही वुड नो कि आगे ट्रांसजेंडर बैठा होगा. विद इन फर्स्ट ईयर आई रिमेंबर देयर वर मोर देन 800 to 900 रिपोर्ट्स, जिसमें ट्रांसजेंडर्स वर कमिंग फॉर डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम पुलिस. कोई अपना रेंटल एग्रीमेंट, इनके साथ तो ये तक होता था कि आप कहेंगे कि मेरा तुम पोर्शन रेंट पे ले लो, पैसे ले लियो और फिर आपको घुसने ही नहीं दिया. तो वो अपने रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर कराने, अपनी लॉस रिपोर्ट्स कराने, कोई पुलिस मतलब यहाँ तक वो पूछने आते थे कि हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, इज़ इट लीगल और इलीगल. क्राइम ड्रॉप हो गया ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट क्योंकि रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई. एक हुआ, फौरन रिपोर्ट हुआ, FIR दर्ज हुई, पुलिस रिस्पॉन्स हुआ और पुलिस का रिस्पॉन्स भी चेक हो रहा था. जैसे वो ये भी हमें बताते थे वहाँ आके कि SHO ने बदतमीज़ी की है, और फिर हम पूछते थे SHO से, भाई क्या आपने क्यों की है बदतमीज़ी. ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पहली ऐसी जगह थी जो कि आपने ख्वाजा सराओं के लिए बनाई. इससे पहले हमारी स्टेट ने अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा सरा को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन कभी ऑफ़र ही नहीं की. और ख्वाजा सरा कौन है? मैं और आप जैसे लोग हैं ना. आई रिमेंबर जिस वक्त सर एहसन ने हमें कहा ना कि ये बनाते हैं, तो हमारे अपने सर्कल में से भी बहुत रेजिस्टेंस आई कि वो कहेंगे पुलिस में खुसरे आ गए हैं. तो आई रिमेंबर ही सेड कि खुसरा तो मेरे और आपके घर में भी आ सकता है, वो तो कहीं भी आ सकता है. ये तो कोई रीज़न नहीं है कि आप उसको जो है वो ऑस्ट्रेसाइज कर दें और आप उसको पुलिस प्रोटेक्शन तो हर बंदे का राइट है. After completing my 1 year as ADOFC in diplomatic conclave, I was posted back in Punjab and I joined as STPO Newtown. न्यूटाउन जो है पिंडी का, इट इज़ वन ऑफ द क्राइम वाइज बिगेस्ट सर्कल. यहाँ पे हम आई वॉज पोस्टेड तो थोड़े ही दिन गुजरे होंगे तो यहाँ पे जो बड़ा केस हुआ था वो एक न्यू बॉर्न बेबी होली फैमिली हॉस्पिटल से किडनैप हो गया था. तो वो रात को पैदा हुआ था और उसकी जो मदर थी जिस वक्त वो उसको सुबह फीड कराने के लिए जाती है 5-6 बजे, तो क्रिब में एक डॉल पड़ी होती है और द बेबी इज़ गॉन. आई थिंक बाय मिड डे कंप्लेंट पुलिस में कंप्लेंट होती है 11-12 बजे के अराउंड. वी रश टू द हॉस्पिटल. पहले ऑब्वियसली हमें होता है कि कोई रिश्तेदार तो नहीं ले गया, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, बट नहीं, ऐसे नहीं होता. वो बच्चा गया और कुछ पता नहीं कहाँ चला गया. फिर वी स्टार्टेड लुकिंग एट द कैमराज. एक जो कैमरा था वो नर्सरी के दरवाजे पे लगा हुआ था, वो कैमरा भी हमने देखना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, बिल्कुल
کوئی بندہ بچہ لے کے نکل ہی نہیں رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر گیا بچہ. کافی ہم نے کیمراز دیکھے, سب کچھ کیا. پھر دین وی فگرڈ کہ بس یہ جو نرسری کا دروازہ ہے نا, یہی ہے ہماری ایک, ہمیں دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر مسنگ. obviously ہم نے وی ڈیٹینڈ آل دا اسٹاف, وی ڈیٹینڈ آل دا نرسز, جو اندر پیرنٹس تھے جن کو ہم روک سکتے تھے ان کو بھی ہم نے روکا ہوا تھا کہ کدھر گیا. پھر دیر واز ون سب انسپیکٹر, ہی سیڈ کہ میڈم یہ بیگ دیکھیں, یہ عورت جب بیگ لے کے جا رہی ہے تو اس نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے, اٹ واز اے ہینڈ بیگ, اور جب یہ باہر نکل رہی ہے تو شی از ہولڈنگ اٹ لائک دس. یہ بچہ کہیں اس بیگ میں تو نہیں ہے؟ لائک نہیں, اس میں تو نہیں ہو سکتا. بٹ دین وی ری پلیڈ اٹ, اور ہم نے اس ویڈیو کو سلو کیا, اور وی فگرڈ کہ جب وہ جاتی ہے تو وہ جو اس کا ایک ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس نے اس کو ایسے پکڑا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فولڈڈ ہوتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے آفٹر 5 6 7 منٹس فرام نرسری, تو اس نے نیچے ہینگ کیا ہوتا ہے, اور اس ہینڈ بیگ کا جو منہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ شاپر میں کوئی بھاری چیز ڈالیں تو شاپر اوپر سے کھل جاتا ہے. اینڈ وی ور لائک دس, یہ بچہ لے کر ہمارا گئی. تو اس عورت نے پوری چادر کی ہوئی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح جب لابی سے نکلتی ہے تو وہ تیز چل کے ہولی فیملی کی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہے, وہاں سے پھر دروازے میں آ رہی ہے. دروازے سے ہم نے دیکھا کہ وہ گیٹ کی طرف چلی گئی ہے, گیٹ پہ کوئی کیمرہ نہیں. اس کے سامنے فارمیسیز ہیں, اگر آپ نے ہولی فیملی دیکھا ہو, ہم نے ان ساری فارمیسیز کے راتوں رات کیمرے اتروائے, وہاں سے ہم نے DVRs پکڑی, اس میں ہم نے دیکھنا شروع کیا یہ عورت کدھر گئی. کچھ سمجھ نہیں آتا, صرف ایک رکشے میں سمجھ آتا ہے کہ وہ عورت بیٹھ کے نا اس رکشے میں جا رہی ہے. اوکے فائن. اب وہاں پر کئی ہزار گرین کلر کے رکشے ہیں. خیر کرتے کرتے جو پیچھے والا رکشہ تھا ہم نے وہ ڈھونڈ لیا, وہ پہچان لیا ایک بندے نے. اس سے ہم نے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ جو آگے والا ہے یہ ایک بندہ ہے بوڑھا سا, یہ اس کا رکشہ ہے, اور یہ اکثر ہولی فیملی کے ہی آگے پیچھے ہوتا ہے. پھر ایک نئی وہ ہمیں ہو گیا کہ اوکے فائن, اب ہم نے وہ بوڑھا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. اینی ویز اللہ کا فضل ہوتا ہے, آپ کی محنت ہوتی ہے, فضل اللہ کا ہوتا ہے. ہمیں وہ داڑھی والا بندہ مل گیا. اسی طرح ڈھونڈتے رکشے چیک کرتے کرتے ہولی فیملی کمرشل مارکیٹ, جو باہر کی جو ان کی گلیاں ہیں, جو جگہیں ہیں. اب وہ جب ہمیں انکل ملے, ان کی فوٹو بھی ہے میرے پاس, تو ہی واز سو اولڈ, ہی واز 78-80 ایئرز اولڈ, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ آف کورس ریممبر اینی تھنگ. اور ہم اس سے پوچھ رہے ہیں 4-5 دن پرانی بات, اور وہ پتہ نہیں کتنی سواریاں ان بٹوین بٹھا چکا ہے. لیکن اس نے نا یہ کی کہ ایک بچے کے ساتھ عورت میں نے چھوڑی ہے کہیں پہ, کہاں چھوڑی ہے, بچہ کیسا تھا, بڑا تھا, چھوٹا تھا, ہی ڈز ناٹ ریممبر اینی تھنگ. لیکن اس نے ہمیں یہ کہا کہ میں بنی تھانے کے آگے سے گزرا تھا. ہم بنی تھانے بھاگے سارے. بنی تھانے کا ہمارے کیمرے لگے ہوتے ہیں دروازے کے باہر, تو ہم نے بنی تھانے سے نا فوٹیج نکالنا شروع کر دیا. ٹائم تو ہمیں پتہ تھا کہ کس ٹائم پہ ہم چیک کریں. بنی تھانے کے آگے سے وہ رکشہ گزرتا ہے, اور پھر ہم نے بنی تھانے کے آگے سے کیمرے اٹھانا شروع کر دیے, جو کسی نے گھر پہ لگایا ہوا ہے, کسی نے کہیں لگایا ہوا ہے, کہیں. کرتے ہم اس گلی تک پہنچ گئے جہاں پہ وہ بابا جی اس عورت کو ڈراپ کرتے ہیں. اینڈ شی گوز ان, اور وہ تھی چنگی نمبر 8. اوکے, اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ یہ عورت رکشے سے اتری ہے, اس کا مطلب کہ یہ پیدل ہی گئی ہے نا جدھر بھی گئی ہے. تو اب یہ پیدل کتنا دور جا سکتی ہے؟ 2 کلومیٹر جائے گی؟ نہیں. 1 کلومیٹر جائے گی؟ نہیں. 500 سے 800 میٹر ہی جا سکتی ہے. اگین وہی ریڈیس جو طریقہ ہے ہمارا, نکالا, اتنے گھر ہیں ایسے ویسے, اور وی اسٹارٹیڈ اے سرچ آپریشن. آئی ریممبر کہ کوئی 234 گھر تھے, نیچے سے اوپر, اور ہر گھر میں ایک علیحدہ فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ, جس طرح کنجسٹڈ وہاں کی آبادی ہے. ہاں جی, اور وہی پرانا پنڈی کا علاقہ ہے, تو وہی پتلی پتلی گلیاں, اور ہر گلی کے اندر 50 گھر, اور 50 گھر کے اندر ہر گھر کے اندر 4 فیملیز. اور مجھے یاد ہے کہ ہر گھر میں نے خود دیکھا, ہر گھر ممٹی تک, ٹینکی تک کھول کے چیک کی. اور جس گھر میں ہمیں کوئی نیو بورن بچہ, کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ظاہر ہے ہر گھر میں, تو ہم بس بیٹھ جاتے تھے کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے, اس کی ماں سے پکچرز بھیج رہے ہیں, اسے چیک کروا رہے ہیں. ہمیں بچہ نہیں ملا. رات کے اسی طرح گئے, اگلی رات آ گئی ہے, نان سٹاپ چلتے. اذانوں کا ٹائم ہوا تو ہم نے بس کی سرچ اپنی. اور اگین آئی ٹولڈ مائی SP, میں نے کہا سر مجھے بڑی امید تھی کہ یہاں سے بچہ مل جائے گا, تو یہ تو یہاں بھی نہیں ملا. اب تو ظاہر ہے جدھر ہم آئے ہیں اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں, تو اب تو پتہ نہیں وہ بچے کو کدھر کرے گی. تو بس بھاگ کے, اور آئی ریممبر جس وقت سارے گھر ہو گئے اور میں نیچے تھی تو مجھے لگتا تھا میری ٹانگیں نہیں ہیں میرے ساتھ. وہ اپنا ہم نے آپریشن اسی طرح جو تھا وہ فجر کے ٹائم کلوز کیا,
اور پھر obviously we came back to police station, اور ہم لوگ تب بھی I remember ہم بیٹھ کے یہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا اب کہاں کہاں اور کیمرے ہیں اس لوکیلٹی میں جو کہ ہم نے پک کرنے. اتنے میں ایک وائرلیس کال چلتی ہے کہ ایک ڈسپینسری ہے اور اس کے اوپر ایک نیو بورن بیبی کو کوئی چھوڑ گیا اور اس کے اوپر ایک چٹ لگی ہوئی ہے کہ آپ یہ ہولی فیملی سے بچہ کڈنیپ ہوا ہے اور یہ آپ پولیس کے حوالے کر دیں. ہم نے تو ہر چیز چھوڑی, ہم بھاگے ادھر, اور وہ بچہ تھا وہاں پہ, بچے کو ہم نے ان سے لیا اور اس کو لے کر ہم واپس ہاسپٹل آئے. پہلی تو کنسرن یہ تھا کہ اس کو چیک کریں, 3-4 دن 5 دن گزر گئے ہیں, بچہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. بچہ بالکل ٹھیک تھا, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو اس ٹائم ہم سب اتنے خوش تھے, ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. ہم اتنے آئی ریمبر میرا مائی ایس ایچ او انسپیکٹر جاوید, ہی واز اتنا وہ خوش, اس نے فیڈر اٹھایا ہوا, اور مطلب وہ ظاہر ہے گھر والے تو آئی ایم شیور خوش ہوئے ہوں گے, لیکن ہم لوگ اتنے خوش, ہم سب کے سب, مائی ایس پی, مائی ایس ایس پی, مائی سی پی او صاحب, سب اتنے خوش تھے کہ ہم نے یہ بچہ ہم نے ریکور کر لیا. پھر خیر وہ پیرنٹس کو دیا, آف کورس ان کے لیے تو معجزہ تھا, بیکاز ان کو لگتا تھا اب 4-5 دن ہو گئے, اب تو بچہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا. تو خیر بہت اچھا یہ کیس اینڈ ہوا, وہ بچہ ہمیں ریکور ہو گیا. اس کے بعد پھر جس ڈسپینسری سے ملا وہاں سے وی ور ایبل ٹو ٹریس the people back, and they were also apprehended, and now they are also under trial. After Newtown I joined as STPO Kosar in Islamabad, and Kosar sub division basically زیادہ تر لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے وہاں کے اوپر, لیکن اس میں جو ہم ایک میجر کیس تھا وہ یہ تھا کہ جو پتھر پوائنٹ ہے جو منال جاتے ہوئے آپ کا آتا ہے, وہاں پر ایک قطر ایمبیسی کا ایک ورکر تھا پاکستانی ہو واز مرڈرڈ. خیر اس کیس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. اس میں اس آدمی کی وائف بھی اس کے ساتھ تھی جس وقت اس کا مرڈر ہوا, اور وہ خاتون یہ بتاتی تھیں کہ لمبے بالوں والے 3-4 بندے آئے بائک کے اوپر, اور انہوں نے میرے ہسبینڈ سے اسنیچنگ کی اٹیمپٹ کی, اور ان دا پروسیس وہ فائر کیا, اور مائی ہسبینڈ پاسڈ اوے. پھر یہ ہوا کہ کیمراز وغیرہ آ گئے. اسلام آباد میں تو بہت زیادہ سیف سٹی والے کیمرے بھی ہیں اور سب ہیں, وہ سب نے دیکھنا شروع کیا. لیکن جو میرے سے پہلے تک کی انویسٹیگیشن تھی اس میں بھی آف کورس کوئی بالوں والے لوگ ان کو اس طرح کے ملے نہیں. ہم نے اس عورت کا فون بھی لیا, اس بندے کا بھی فون دوبارہ سے لینا شروع کیا, ٹاور آئی ڈیز وغیرہ دوبارہ اٹھائیں, دوبارہ سی ڈی آرز منگوائیں, اور جو بھی ہمارا ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے وہ ہم نے دوبارہ سے کرنا شروع کیا. پھر بہت ہمت کر کے جو اس کی بیوہ تھی, ہو واز ایٹ دیٹ ٹائم اسٹل اس کی عدت چل رہی تھی, اس کو ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو ہر کہ واٹ ہیپنڈ, اگین اینڈ اگین آئی اسٹارٹیڈ آسکنگ ہر کوشچنس. سو آئی فگرڈ کہ جب میں اس سے بار سوال پوچھتی ہوں نا, تو اس کی تھوڑی اسٹوری جو ہے نا وہ چینج آتی ہے, سیم سوالوں میں بھی چینج آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں نا تو یو ریپیٹ دا سیم تھنگس فار دا نیکسٹ 10 years. تو وہی جب میں اس سے اسی کانسیپٹ کے اوپر وین آئی واز آسکنگ ہر کوشچنس, تو اس کی وہ ڈیٹیلس چینج آتی تھیں, بہت مائنیوٹلی چینج ہوتی تھیں بٹ چینج آتی تھیں. تو دیٹ میڈ ہر سسپیشس کہ ایسے تو نہیں ہوتا. پھر خیر جب ہم نے اس کے فون وغیرہ چیک کرنے شروع کیا تو وی فاؤنڈ دیٹ شی واز ان کانٹیکٹ وتھ سم بڈی. Then we were able to find a hidden number, and that number was present on the crime scene at the time of murder. اینڈ پھر بڑا ہم نے سائلنٹلی جب ہم نے اس بندے کو پک کیا اور اس سے ہم نے سوال جواب کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس بندے نے مارا ہوتا ہے اس آدمی کو, اور وہ کیس بھی ہم نے پہ ٹریس کر لیا تھا, اور وہ بھی بندہ بھی انڈر ٹرائل ہے. آبجیکٹیو تھا کہ اس کی وائف نے شی وانٹیڈ ٹو میری somebody else, so she made the guy kill her husband. Kosar mein I stayed for like 4 months, 3.5 months, and then I was posted to Sehala. Sehala is rural Islamabad, and again I was surprised that even when it's the capital city, I was the first female officer to get posted in Sehala. Nobody else was ever posted before me. Sehala کے اندر اس طرح سے ہے کہ Sehala کے اندر اربنائزیشن کیونکہ زیادہ سپیڈ سے ہو رہی ہے, تو اچھے گھر ہیں, ویل آف لوگ ہیں, تو یہ جو ہوتا ہے نا ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کا ہاؤس رابرس کا اور اس طرح کے لوگوں کا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمک لگتا ہے
جو کہ انڈسٹریل ایریا ہے, تو آپ کی بہت زیادہ ٹرک موومنٹ ہے فرام آل اوور پاکستان. تو بیسکلی آپ کا کرمنل دوسرے ڈسٹرکٹ سے, کئی دفعہ دوسرے پروونسز سے آتا ہے, یہاں پہ کرائم کرتا ہے, اینڈ دین کرائم کرتے ہی واپس چلا جاتا ہے اور بالکل انٹریسیبل ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس ڈکیتی مرڈر کے بہت سارے کیسز ہوئے جس میں سب ٹریس ہوئے, لیکن جو میں اس وقت ذکر کروں گی اس میں ایک ہمارا اسی طرح سے تھا کہ ایک ٹرک ڈرائیور گلگت سے یہاں آتا ہے کچھ سامان لے کر, ایکسپینسو اسٹف, اینڈ ہی ہیز کیش ود ہم. اور اسی طرح 3 لڑکے آتے ہیں بائک کے اوپر, اس کو روکتے ہیں, وہ آگے سے ظاہر ریزسٹ کرتا ہے بیکاز ہی ہیز کیش, وہ فائر کرتے ہیں, ہی ڈائز آن اسپاٹ, اینڈ نو کیمرہ, نو نتھنگ, نو سیل کوریج. ڈکیتی مرڈر آپ کی ہو گئی ہے, اور وہ گلگت سے وہ بندہ آیا ہوا ہے اور وہ اسلام آباد میں آ کے مر گیا ہوا ہے. خیر وہ پھر ہم نے ٹریس کرنا شروع کیا, اگین وہی ٹیکنیکل طریقے سے کرتے وی ور ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ ایک ہم نے IMEI ٹریس کر لی کہ ہمارے ٹائم آف مرڈر پہ یہ IMEI جو ہے پہلے ہمارے ایریا میں ہوتی ہے, پھر ہمارے ایریا سے باہر نکل جاتی ہے, اس کے بعد پھر ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے, جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ پورا. تو ہم نے وہ لڑکے پکڑ لیے, اور جب ہم نے پکڑے تو ہمیں پتہ چلا کہ دے ور انوالوڈ ان ملٹیپل ڈکیتی مرڈرس, دے ور پراپر کلرز. وہ آئس کرتے تھے, نشہ کرتے تھے, ذرا سا کوئی ریزسٹ کرتا تھا دے وڈ فائر اے شاٹ, اینڈ دے ور نیور اپریہینڈڈ بیفور. وہ ہم نے پکڑے. پھر اسی طریقے سے ایک یہاں پر اور کیس ہوا جس میں اگین وہ مسنگ پرسن کا کیس ہمارے پاس درج تھا, جس میں ایک ہسبینڈ وائف اور ان کی ایک 6 مہینے کی بیٹی سواں گارڈن سے مسنگ تھی, اور جو لڑکے کے والد صاحب تھے ان کی مدعیت میں ان کے مسنگ ہونے کا پرچہ درج تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ غائب ہو گیا. اپیرنٹلی گڈ فیملی, ایوری تھنگ نارمل, ہیپیلی میرڈ, نو فائنینشیل ایشوز, a good small family. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں چلا گیا. کوئی کہہ رہا ہے وہ سعودیہ چلے گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ والدین سے لڑ کے چلا گیا, سمجھ نہیں آ رہی لڑکا کدھر چلا گیا. سب کچھ چیک کرتے جا رہے ہیں ہم, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسنگ ہونے کی نا کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں مسنگ ہے. کرتے پھر وہی دا ڈرل, کیمراز, فون, ایوری تھنگ وہ نکالنا شروع ہم کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لاسٹ سین ملاقاتیں ہیں وہ لڑکی کے والد کی ہیں اس نیوکلیر فیملی سے. پھر کرتے چیک کرتے ہمیں گھر میں سے, پورے گھر میں سے ایک خون کا قطرہ مل گیا, جسٹ 1 اسمال ڈراپ آف بلڈ, جو کہ اتنا چھوٹا تھا اور اتنا منسکل تھا کہ وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ویدر اٹس ہیومن بلڈ اور ناٹ. بٹ پھر وہاں سے ہماری نا ڈائریکشن چینج ہو گئی کہ یہ کہیں مسنگ کرتے ان کے ساتھ کوئی اور حادثہ تو نہیں ہو گیا. پھر ظاہر سی بات ہے, پھر ہم نے فیملی کو پوچھنا شروع کر دیا, پھر دوستوں کو پوچھنا شروع کر دیا, کب آیا, کب کیا, کس سے بات ہوئی. کرتے سارا شک ہمارا لڑکی کے باپ پہ جانا شروع ہو گیا. وہ خود جو تھا وکٹم بنا ہوا تھا, جی میری تو بیٹی اور نواسی گم گئی تو آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور میں میڈیا کے پاس چلا جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. جب ہم بالکل بے بس ہو گئے نا, تو پھر ہم نے کہا نہیں, ہی از ہمارا پرائم سسپیکٹ ہے اور اس کو ہم نے جیسے بھی کرنا ہے. اس کو ہم پکڑ کے لے آئے, اس کی ہم نے چیزیں چیک کرنا شروع کی. ہم نے دیکھا کہ جن دنوں میں ہماری فیملی مسنگ ہو رہی ہے, اس لیے کن لوگوں سے رابطے میں, جن لوگوں سے وہ رابطے میں تھا ان کو ہم نے پک کیا. ان میں سے کو پک کرتے ایک ہمیں ان میں سے بیڈ کریکٹر کا بندہ مل گیا, اس کو ہم نے پک کیا. اس کے ساتھ جب تھوڑی سی ہم نے اپنی تفتیش وغیرہ سٹارٹ کی تو اس نے کہا کہ یہ تو انکل نے خود مروائیں اپنا داماد, اپنی بیٹی اور اپنی 6 مہینے کی بچی, ان کی 6 مہینے کی نواسی, کیونکہ ان کی بیٹی حصہ مانگ رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ حصہ دینے سے بہتر ہے کہ میں ان کو مار دوں. تو اس نے 2-3-4 بندے اس طرح کے منگوائے, خود اپنی بیٹی کے گھر گیا, اس کو کہا کہ مجھے چائے بنا کے دو. جب بیٹی اندر چائے بنانے گئی تو پہلے اس نے ان بندوں کی مدد سے داماد کو مارا, خود مارا. پھر اس کی جو 6 مہینے کی چھوٹی بچی تھی اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کو سفوکیٹ کر کے مارا. اور پھر جب بیٹی آئی تو بیٹی کی بھی گردن کاٹ دی. اس کے بعد پھر سواں گارڈن کا جو ایریا ہے وہاں پہ کھائی ڈھونڈی اور تینوں کی باڈیز کو جا کے وہاں ڈمپ کر دیا. اور 2-2.5 مہینے یہ کیس اسی طرح چلتا رہا کہ وہ مسنگ ہے. پھر 2.5 مہینے بعد جب ہم وہاں گئے تو وہ ساری جگہ لیول ہو گئی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. پھر ہم نے ایکسکیویٹرز وغیرہ ارینج کیے اور بڑی مشکل سے 2 دن ہم نے ڈگنگ کی, اور ڈگنگ کر کے فائنلی وی ور ایبل ٹو ریکور دا باڈیز. یہاں پہ ہماری ہاؤس رابری سٹارٹ ہو گئی بہت زیادہ.
ایک گھر میں ہوئی, 2 گھر, 3 گھر, 4 گھر, ٹریس کرنا شروع کیا, سمجھ نہیں آ رہا, کوئی فنگر پرنٹس نہیں ہے, جو بھی آ رہے ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, ایک کا حلیہ دوسرے سے فرق ہے, دوسرے کا حلیہ تیسرے سے فرق ہے, طریقہ واردات سملر ہے, بٹ نہ جس وقت ہم وکٹم سے پوچھتے ہیں نہ وہ ہائٹ سیم بتاتے ہیں, نہ وہ لیجز سیم بتاتے ہیں. اگین کنفیوژن کہ کون کر رہا ہے, کدھر سے ہو رہی ہے. یہ بھی پھر ہم نے جب اس کو ٹریس کرنا شروع کیا تو اس میں ایک آدھ ہمارا فون چلا گیا. فون کے پیچھے ہم نے جب ٹریس کرنا شروع کیا تو وہ فون چلا افغانستان میں. پھر ہم نے افغان نمبرز کی جو طریقہ ہوتا ہے ریورس سی ڈی آرز منگوانے کا, ہم نے وہ منگوائیں. وہاں سے ہم نے لوکل بندے ٹریس کیے, لوکل بندے ہم نے پک کیے, ان کے کانٹیکٹس آگے سے چیک کیے, جو ہمیں بیڈ کریکٹرز لگے ان کو ہم نے پک کیا, کچھ اٹک سے, کچھ ہری پور سے, کچھ پشاور سے, کچھ فرام آل اوور دا جی ٹی روڈ کے ڈسٹرکٹ سے. اینڈ وی ور ایبل ٹو بسٹ دا گینگ, 12 ممبر گینگ. اور اس میں پھر بھی ریئلائز کہ یہ ہمیں فگر آؤٹ اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اگر ایک گھر میں 4 گئے ہیں تو اگلی دفعہ 3 بدل کے جائیں گے, اگلی دفعہ 2 بدل, وہ ولنگ ایسے, کیونکہ ان کو نا جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ کو خود بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیس, کیونکہ ایک آدھ بندہ بھی اگر پکڑا جاتا ہے اور جیل سے آتا ہے نا تو وہ یہ ساری باتیں آ کے بتاتا ہے کہ تفتیش میں یہ سوال پوچھتے ہیں, اس طرح سے ہم ٹریس ہوئے تھے, اس طرح فون کی ہم نے غلطی کی تھی. تو وہ بھی جیسے ہم آپس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. تو ایک دفعہ جو جیل سے آیا ہوا کرمنل ہے اس کو پکڑنا تو پہلے سے 3 ٹائمز زیادہ مشکل ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ پکڑا جاتا ہے, کرمنل پکڑا جاتا ہے. وہ ہم نے 12 کے 12 لوگ پکڑے تھے, اینڈ اگین دے آر آلسو انڈر ٹرائل رائٹ ناؤ. After Sehala, I got promoted as SP from ASP, and I joined FIA in cyber crime wing. سائبر کرائم کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وومن ہراسمنٹ کے, فیمیل ہراسمنٹ کے. اس میں ہمارے پاس چائلڈ پورنوگرافی کے بہت کیسز ہوتے ہیں, اس میں ہمارے پاس بلاسفیمی کے بہت کیسز ہوتے ہیں. تو لیکن جو اگر میں کہوں کہ جو زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہیں یا سینسٹیو ہیں وہ آف کورس یہ جو خواتین کی پکچرز وغیرہ لیک ہو جاتی ہیں آن لائن, یا کسی کے اکثر بہت زیادہ کیس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک خاتون اپنا فون بیچے گی اور جو ایک بالکل ان نون بندے کے ہاتھ میں وہ فون جائے گا اور وہ اس فون میں سے اس کا ڈیٹا ریٹریو کر لے گا اور پھر اس ڈیٹے کے تھرو وہ اس کو بلیک میل کرے گا. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایون میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک خاتون کا لیپ ٹاپ تھا, اور جیسے ہم کوئی بھی پرسنل چیز آپ اپنی پرسنل ڈیوائس میں رکھ سکتے ہیں, وہ اس نے کہیں سیل کیا, وہ یہاں سے سیل ہو کے لاہور چلا گیا اور لاہور میں جا کے انہوں نے اس میں سے وہ ڈیٹا ریکور کر لیا, اور وہ اس کو ہراس کر کے اس سے ایکسٹورشن کر کے کتنے پیسے لیتا رہا بندہ اس لڑکی کو ڈرا کے. اور ظاہر سی بات ہے خواتین ڈرتی ہیں, وہ بولتی نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے فیملی کا آنر اور سوسائٹل پریشر اینڈ نیم شیمنگ, سب چیزیں ساتھ چل پڑتی ہیں. اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اور چائلڈ پورنوگرافی بہت زیادہ ہے, اس کے بہت سارے کیسز ہم FIA کے اندر ڈیل کرتے ہیں سائبر کرائم. دیکھیں پولیس سروس کے اندر بھی اور باقی بھی ہماری جتنی سروسز ہیں چاہے وہ کسی بھی لیول کی ہیں, خواتین آر 50% پارٹ آف یور پاپولیشن. ٹھیک ہے, اب جس وقت تک خواتین ایکٹیو رول پلے نہیں کریں گی نا, آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس سلمبر سے باہر نہیں نکل سکتی. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول آف کورس جو لڑکیاں ہیں ان کا بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ان کے پیرنٹس کا ہے. اگر میں کہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں سکسیزفل ہوں, آئی ایم ایبل ٹو ٹاک ٹو یو کانفیڈنٹلی, آئی ایم ایبل ٹو لیو مائی لائف آن مائی اون ٹرم, آئی ول گیو آل مائی کریڈٹ ٹو مائی فادر, رائٹ, ہی گیو می دا ونگس. یہ صحیح بات ہے. آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے نا, اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے ایک بہت اچھے ٹائم تک آپ کے ونگس کلپ کرنے کے بھی اور آپ کو ونگس دے دینے کی بھی. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان فیملیز کو میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کو وہی اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں جو آپ اپنے میل چلڈرن کو کرتے ہیں. دے ول میک یو پراؤڈ, اینڈ آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ کل کو آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ جو ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ بنا ہوتا ہے نا کہ لڑکے سپورٹ کرتے ہیں, لڑکیوں کو بھی تو آپ لوگ ٹائم پہ سپورٹ نہیں کرتے جس وقت ان کو چاہیے ہوتی ہے. لڑکوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, وہ کسی قابل ہو جاتے ہیں, کل وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پیرنٹس اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو وہ سب اپرچونیٹی پرووائڈ کریں, ایکول گراؤنڈ پرووائڈ کریں, سو دیٹ وہ ایکسیل کریں اپنے کیریئرز میں, اور آپ کو بھی, آپ کے لیے بھی فخر کا باعث بنے اور ملک کے لیے بھی.
اور جو بچیاں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، پولیس ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. یو شوڈ ناٹ بی نون فار somebody's daughter, somebody's sister, somebody's wife. آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. یو آر اے ہیومن بینگ. یو شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. یو شوڈ بی ایبل ٹو موو اراؤنڈ ان دا سوسائٹی کانفیڈنٹلی اینڈ یو شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی ایلس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو ایک ہیومن انٹیگریٹی جو ہوتی ہے نا، اس کا ایک بیسک جز ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں اور آپ کسی کے اوپر ریلائی نہ کریں. تبھی ہیومن انٹیگریٹی آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے اور ان کو اپنی انڈیپینڈنس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.